الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں آپ کو نیند سے جگایا اور اپنے گھر میں بلایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر مزید احسان ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون۔ اللہ فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اعلان کر دیجئے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ سے آیت پڑھ کے بتایا تھا الا ان اولیاء اللہ، سنو اچھی طرح واقف ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں جو ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ جہاں پہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خوف و ہراس میں آ جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، وہاں ولیوں کو غم نہیں ہوتا، خوف بھی نہیں ہوتا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ ولی ہے کون؟ ہمیں کسے بولے اسے ولی بنا دیتے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے اس میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، یہ ولی ہے۔ معجزہ و کرامت دکھاتے پھرے ولی نہیں، یہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ نشانی ولی کی قرآن میں یہ بتا رہا ہے، اور ہم لوگ کچھ اور بنا کے رکھے ہیں، ہوا میں اڑے گا تو ولی ہے، پانی میں مصلی بچھا کے جم کھانا نماز پڑھنے لگے تب ولی مانتے ہیں۔ اللہ یہاں کہاں کہہ رہا ہے؟ بتا تو رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو خوف و غم نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ پانی میں جم کھانا بچھا کے نماز پڑھنے والے کہاں گیا؟ ہوا میں اڑنے والے ہیں، یہ تو ہم لوگوں نے گھسڑ دیا ہے۔ ایمان والے ہیں، کفر و شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، وکانوا یتقون، خلاف سنت کوئی کام نہیں کرتے۔ تو یہ ہوا میں اڑتے ہیں تو ولی ہیں، ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ اگر ہوا میں اڑنے سے ولی بنتا ہے تو یہ کوا، یہ کبوتر، یہ چڑیاں سب ولی ہیں۔ پانی میں اگر تیرنے سے، مصلی بچھا کے نماز پڑھنے سے ولی ہو جائے کوئی، تو یہ ساری مچھلی اور مینڈک اور سانپ ولی ہو جائیں گے۔ یہ اٹھ پٹانگ شریعت کے خلاف مزاج میں جو گھسیڑا ہے ہم لوگوں نے، ہمارے ماحول نے، رسم نے، رواج نے، یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے، تقوی والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اولیاء اللہ اذا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے چہرے پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آئے، جن کی شکل دیکھے تو اللہ یاد آئے۔ ہم لوگ کیسے کیسے لوگوں کو ولی سمجھتے ہیں، شکل دیکھے تو بینک یاد آتا ہے، ان کے چہرے پہ نظر پڑے تو بڑے بڑے بلڈنگ یاد آتا ہے، تو یہ ولی ہیں؟ چور ہیں چور، ولی نہیں ہیں۔ چہرے پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے، اس کو ولی ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، کبھی بھی کہیں بھی جس کے چہرے پہ نظر پڑا اور مجھے خدا یاد آ گیا، سمجھو ولی ہے۔ اس کو دیکھ کے کچھ اور دوسرا یاد آ جائے، پیسہ یاد آئے، زمین یاد آئے، آستی یاد آئے، عورتیں یاد آئیں، اس کو دیکھ کے ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ بدمعاشی کر کے زبردستی ولی والا ڈھونگ رچا کے مارکیٹنگ کیا ہے۔ تو ولی کون ہے؟
قرآن بتا رہا ہے ایمان والا ہے، تقوی والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر کے بتایا کہ ولی وہ ہے جس کے چہرے پہ نظر پڑے تو خدا یاد آئے، یہ ولی ہے۔ میں بتا رہا ہوں ولی کی نشانی بھی بتا دیا قرآن سے، حدیث سے، اب عملی زندگی سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں، ہم لوگ تو فرض اور واجب سب چھوڑ چھوڑ کے سوتے رہتے ہیں، نہیں، دنیا کے کاموں میں دھندے میں رہتے ہیں۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایکسٹرا نماز، نفل نماز وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، سارا جتنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، سب پڑھیں، چاشت، تہجد، اشراق، اوابین، یہ ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایکسٹرا نفل نماز یہ بھی نہیں چھوڑتے، ہر وقت رات میں اکیلے میں تنہائی میں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ دنیا کے ولی ہیں تو ہر وقت دنیا کی فکر ہے، ایسے وہ اللہ کے ولی ہیں تو ہر وقت اللہ کی فکر رہتا ہے، یاد کر، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ، تو نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پیسہ نہ ملے، ایک دن میں اگر 200-300 روپیہ نہ کمائیں تو پریشان رہتے ہیں، ان کو ایک دن نفل چھوٹ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں دنیا والے۔ جیسے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نہیں دنیا چھوٹ جانے سے، ویسے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں نفل چھوٹ جانے سے۔ نفل نماز بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا، رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے، تہجد نہیں، نفل نماز، وہ تو رات میں بھی پڑھتے رہتے تھے، ایسے ہی رات میں سو جاتے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بس، نہیں تو پڑھتے رہتے نماز۔ تو دیکھا کہ صحن میں بیٹھے وضو بنا رہے ہیں تو آسمان سے لے کے ان کے گھر تک، اندر زمین، یہ زمین کی سطح تک ایک نور ہے، روشنی آ رہی اوپر سے۔ تو دیکھیے کہ کچھ اللہ کا کرم ہو رہا ہے ہمارے گھر میں۔ وہ روشنی والا جو اس میں آدمی دکھ رہا تھا، نورانی چہرہ والا، وہ نیچے آتے جا رہا ہے، قریب آیا تو کہا عبد القادر جیلانی اتنا محنت کرنے کی ضرورت نہیں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اتنا تکلیف نہ اٹھا، تہجد پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، نوافل پہ نوافل پڑھتے رہتا ہے، اتنا محنت مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نورانی خوبصورت جو چہرہ دکھ رہا تھا اور روشنی آ رہی تھی آسمان سے لے کے ان کے گھر تک، اس میں سے آواز آ رہی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اللہ نے علم کی وجہ سے بچا لیا، علم کی وجہ سے بچا لیا۔ جیسے اس نے مجھے معاف کر دیا، نماز کو کہا، تو میں سمجھا کہ جب اللہ کے نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی تو میں کیا ہوں؟ ضرور یہ شیطان ہے خبیث، یہ شیطان ہے۔ تو عالم بھی ہیں، کہا چلو اس کو آزما کے دیکھتے ہیں شیطان ہے کہ فرشتہ ہے۔ فوراً پڑھ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ، غائب ہو گیا، اور جو نور دکھ رہا تھا غائب ہو گیا۔ کہہ دیا ابلیس تھا، شیطان مجھے نماز معاف کرنے آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز معاف نہیں ہے تو اور کس سے معاف ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ جو نمازیں معاف کرواتے پھرتے ہیں ادھر ادھر کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو ہم سے بیعت ہو جائے بس، ہم تجھ کو جنت میں لے کے چل جائیں گے، یہ ولی ہے۔ یہ دیکھو ولی ہے شیطان، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو پتہ ہے کہ نبی سے جب نماز معاف نہیں ہوئی تو ہم سے کیسے معاف ہوگا؟ نبی بیمار ہیں، 2 صحابہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلتے چلتے مسجد میں آ رہے ہیں، اتنا بیمار ہو گئے کہ چل نہ سکے، تو صحابہ کے کاندھے میں ہاتھ رکھ کے گھسیٹتے ہوئے پہنچے ہیں، ان کی نماز معاف ہو رہا ہے۔ ادھر آج کل کے ہمارے زمانے کے ولی ہیں، کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ نبی سے بڑے ولی بن جا رہے ہیں۔ تو خیر یہ بدماشی ہے۔ نماز اتنی بڑی اہم چیز ہے، اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ جتنا بھی اللہ نے حکم دیا ہے سب فرش میں لا کے دیا ہے، اور جب نماز کی باری آئی تو محمد کو عرش پہ بلا کے دیا ہے، سارے حکم فرش پہ لا کے دیا ہے، نماز کو عرش پہ بلا کے دیا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، ہم نہیں سمجھتے تو کیا کریں۔ تو نماز کی اہمیت ایسی ہے۔
یہ آج معاف کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک جگہ دیکھا ایک پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، اتنا بڑے بڑے کاغذ ہے، سرٹیفکیٹ، 20 سال کی نماز معاف، اور یہ ٹکٹ وہ کاغذ ہے نہیں، 50,000 میں 60,000 میں دے رہے ہیں۔ یہ ولی ہے؟ یہ ایسا مزاج ذہن بگڑا ہوا ہے، خدا سے بغاوت کر رہا ہے اور نمازیں معاف ہو رہی ہیں، تو بدمعاشی کرتے ہیں۔ یہ تو جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، مجرم کی حیثیت سے فرشتہ کھڑا کرے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنا ہم کس کا نماز معاف کروائے ہیں۔ تو بہرحال نماز بڑی اہم چیز ہے، اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عالم کی فضیلت عابد پر کیسی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ دیکھو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم تھا، اس کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ اس دن سے وہ بھی سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے کہ نماز معاف، ہماری نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ علم کی وجہ سے بچ گئے، اگر علم نہیں رہتا تو ان کی بھی نمازیں معاف ہو جاتی۔ اس لیے خیال رکھیں۔ تو بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ تو علم بھی حاصل کرنا ہے، عالم کی صحبت میں بھی رہنی ہے، نہیں تو کب ایمان کا جنازہ نکال دے گا شیطان، احساس بھی نہیں ہوگا۔ پوچھتے رہنا، سیکھتے رہنا ہے، معلوم کرتے رہنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بھی رہنا ہے، ایمان کو بچانا ہے، محنت کرنا ہے، فکر رکھنی ہے۔ کیسا بولے ویسے زندگی گزار دے رہے ہیں، ایمان بچ رہا ہے کہ جا رہا ہے، نکل رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، کچھ فکر نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، بچپن ہی میں چلے گئے تھے دوسرے جگہ پڑھنے، علم حاصل کرنے۔ ان کے ماں باپ دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ ان کی ماں اتنا پرہیزگار متقی ہے کہ ان کے نانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا فرماتے ہیں، لڑکی کی شادی کے لیے لڑکا تلاش کیا تو ملا، اب لڑکے سے کہا کہ لڑکی جو ہے اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، مکی ہے۔ اتنا پرہیزگار اور متقی ہے وہ لڑکی کہ اس کا عبد القادر جیلانی کے نانا کہہ رہے ہیں اپنے داماد سے کہ بھائی پہلے بتا دے رہا ہوں، لڑکی گونگی ہے، مکی ہے، اندھی ہے، لنگڑی ہے۔ وہ پرہیزگاری کی وجہ سے نکاح کر دیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا لڑکی کے پاس گئے، لے چلے تو دیکھا سب ٹھیک ٹھاک ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سب ٹھیک ہے، زبان سے بات کر دی ہے۔ تو حیران ہو گئے، یار یہی ہے کہ دوسرے جگہ میں آ گیا۔ تو جلدی سے دوڑ کے باہر نکلے اور سسرا سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے، مکی ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، یہ تو دوسرا والا مجھے بھیج دیا دوسرے کے بعد۔ کہ نہیں وہی ہے۔ تو اندھی کہاں ہے بھائی؟ کہ اندھی میں نے اس لیے کہا کہ جس دن سے یہ بالغ ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک کسی بھی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اس لیے میں نے اندھا کہہ دیا۔ جس دن سے بالغ ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک کہیں بھی گئی نہیں، عرس میں، قوالی میں، ناچ میں، تھڑک میں، بازار میں، مارکیٹ میں، کہاں بھی گئی نہیں، اس لیے میں نے اس کو لنگڑی کہہ دیا۔ تو کہا یہ بات ہے، اتنا متقی و پرہیزگار ہے ماں، جوانی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 80 سال بوڑھی ہونے کے بعد نہیں کر رہا ہوں، جوانی کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا متقی و پرہیزگار ہے ماں کہ اندھی، لنگڑی، بہری لقب ملا ہوا ہے، تب جا کے بچہ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا ہے۔ ہم لوگ آواپوری کے نام زندگی گزار رہے ہیں، شرم نہیں، حیا نہیں، ادھر پیٹھ دکھ رہا ہے، ادھر پیٹ دکھ رہا ہے، ادھر سر کے پورے بال دکھ رہا ہے، اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے، بچہ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا۔ ارے ٹرمپ کے باپ پیدا ہو جائے گا، ماں اتنا بے حیا ہے تو بچہ کیسے نکلے گا؟ اس لیے خیال رکھیں۔ یہ بالاں کھول کے چلتے ہیں، یہ کون سی تہذیب ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ نبی نے تو بتایا ہے کہ عورت کا جو حصہ چاہے پیٹ دکھاتے پھرے یا پیٹھ دکھاتے پھرے یا سر کے بال دکھاتے پھرے، جہنم میں کھڈی گرم کر کے وہ کھڈی گھسا دیا جائے گا وہیں پہ۔ پیٹ دکھا رہے نا، پیٹ میں گھسا کے کھڈی سے لٹکا دیا جائے گا جہنم میں۔ یہاں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے،
ذرہ برابر بھی شرم حیا نہیں ہے، بالا کھول کے پھرتے ہیں، چٹی پکڑ کے اسے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا عورتوں کو، کوئی ڈر خوف نہیں ہے کسی کو، کسی کو بھی دیکھو جٹو پکڑ کے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا، جسم کا سارا وزن اس سر کے بال پر پڑے گا، نیچے سے تو ہے موت کی گھاٹ، اس سر کے بالا گھسیٹ کے دیکھو کیا کیسا لگتا ہے، یہاں ایسے پھر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ذرہ بھی احساس نہیں ہے، اور مرد کے اندر اتنا دم اور ہمت نہیں ہے کہ بول سکے، یہ مرد ہے، یہ منع کرو، شریعت کا حکم اپنے بیٹا پر، بیوی پر، بیٹی پر آپ کو چلانا ہے، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ سب کچھ چلتا تھا تمہارا اس کے اوپر، پھر میری شریعت کیوں نہیں چلاتا تھا؟ اسکول نہیں جاتا تو لڑائی کر دیتا تھا، کھانا نہیں پکاتے تو لڑائی کر دیتا تھا، پانی نہیں دیتی کھاتے وقت لڑائی کرتا تھا، ڈانٹتا تھا، میری شریعت پر عمل نہیں کرتی تھی، نہیں کچھ کہا آج تک، تو مرد بھی ساتھ میں جائے گا۔ اس لیے اپنی بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو، بیٹے کو آپ نماز کے پابند بنائیں، شریعت کے خلاف کچھ کرے تو آپ کہیں، اس لیے کہ آپ والد محترم ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، خالی پیدا کر دیے اور پیسہ کما کے آستی دے دیا ہو گیا نہیں، اس کو اللہ سے کتنا قریب کیا ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس لیے خیال رکھیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرا بیٹا، بیٹی، بیوی، بھائی، بہن جو بھی شریعت کے خلاف کام کریں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر کا معنی ہے کہ بیٹا بیٹی آپ کے ماتحت جو بھی ہیں ان کو آپ ایک دم سختی کے ساتھ روکیں، غلط کام سے آپ روکیں اس کو، اگر نہیں روکیں گے تو آپ بھی ذمہ دار ہیں اس کے، اس لیے خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔